منیر اکرم صاحب یہ بتائیے کہ جمعے کو الاسکا میں صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے. صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کو بگ ڈیل بھی قرار دیا ہے. کیا آپ کو اس سرد ترین علاقے میں ہونے والی اس ملاقات میں کوئی برف پگھلنے کی امید نظر آتی ہے؟ جی یہ دیکھنے کی بات ہے. اب تک مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی بالکل فوراً سے سیز فائر ہو، کیونکہ اب بڑے مسئلے ہیں. روس نے اپنی پوزیشن ہے، وہ اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بالکل واضح کر دیے ہیں کیا چاہتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈز منوا سکتے ہیں دوسری طرف کو، یوکرین کو اور یورپینز کو منوا سکتے ہیں، تو پھر شاید کچھ اس میں سے اہم نتیجہ نکلے. پر میرے خیال میں یہ جو سمٹ ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے. پوٹن صاحب نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب ان سے تھوڑے ناراض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سیز فائر ابھی تک نہیں مانا صحیح طرح سے. تو اب ان کی کوشش یہی ہوگی کہ ٹرمپ صاحب کو سمجھائیں اور منوائیں کہ سیز فائر جب ہوگا جب جو ڈیمانڈز ہیں روس کی، جو ان کی جو کنڈیشنز ہیں، اس پہ اگر منوایا جا سکتا ہے یوکرین کو اور یورپینز کو، تو پھر سیز فائر روس مان جائے گا. تو یہ اب تک دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ مذاکرات چلتی ہیں. اب ٹرمپ صاحب نے کہا میں ڈیل کر سکتا ہوں، پر وہ ڈیل کی جو کنڈیشنز ہیں دونوں طرف کی وہ کافی مختلف ہیں. اچھا منیر اکرم صاحب، اس کو سفارتی سطح پہ کدھر گریڈ کریں گے کہ ایک تو چلے پیوٹن صاحب جنگ بندی یا سیز فائر کے لیے کہیں نہ کہیں رضامند تو ہے نا، تبھی تو انہوں نے آمادگی ظاہر کی ان مذاکرات کے حوالے سے. پھر ڈیوڈ وڈکوف کا ان کے پاس آنا، اور پھر جس طریقے سے ان کو زبردست قسم کا پروٹوکول دینا، پھر امریکی ریاست میں بیٹھ کے یہ مذاکرات ہونا پہلا حصہ، تو اس کہیں نہ کہیں پیوٹن کی انٹینشن تو ہے کہ وہ بھی سیز فائر چاہ رہا ہے. جی دیکھیں، روس سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہوگا اگر جو ان کی کنڈیشنز ہیں کیا ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیریٹریز جو روس نے لی ہیں اور جو کلیم کی ہیں، جو کنڈیشن ہے وہ کہ نیٹو میں یوکرین نہیں آئے گا. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوگا اسلحہ جو ہے وہ یورپ سے نہیں آئے گا، کیونکہ اگر وہ سیز فائر مانتے ہیں اور یوکرین ری آرم کرتا ہے تو پھر وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے جنگ جاری کرنے کے لیے واپس. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں روس کی جو یوکرین کے لیے مشکل ہیں. اس لیے اگر ٹرمپ صاحب نے کوئی ڈیل کروانی ہے تو کوئی اس جو دو مختلف پوزیشنز ہیں اس میں سے کوئی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کامن ٹریک کہاں ہے اور سیز فائر کس کنڈیشنز پہ ہوتا ہے. اچھا، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کچھ دیر قبل ابھی ورچوئل ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں پیوٹن صاحب ہیں، یورپی یونین ہے، اور زیلنسکی تو آج دوپہر سے جرمنی بھی پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ کسی دو سپر پاورز تو ہیں نا، اگر ان کے صدور کسی فارمولے کے اوپر اگر آمادہ ہو بھی جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کے جو فری کین ہیں جس پہ یورپ، اس کا بڑا اسلحہ، اس کا بڑا پیسہ اس کا اندر انوالو ہے، یوکرین کے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں، تو اسے تسلیم کر لیں گے صرف ٹرمپ اور پیوٹن میں اگر کوئی بات طے ہو جائے تو؟ جی یہی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپس میں ٹرمپ صاحب اور پوتن نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ جی کس کنڈیشنز پہ سیز فائر ہوگا اور اس کے بعد میں کیا ہوگا، کس قسم کی مذاکرات ہوں گی، نیگوسیشنز ہوں گی، تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کنڈیشنز پہ مانتے ہیں آپس میں، اگر مان سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ روس کے ڈیمانڈز بھی بہت یعنی کہ بہت وزندار ڈیمانڈز ہیں، اور جو یوکرین کی اور یورپین پوزیشن ہے وہ کافی ہٹ کے ہے اس سے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کی کیا سمجھ ہے کہ کہاں یہ ڈیل ہو سکتی ہے، کیا کنڈیشنز ہوں گی. میری نظر میں مشکل ہے. اگر ڈیل ہوگی، اگر کچھ اگریمنٹ ہو بھی گئی پوتن اور ٹرمپ صاحب کی، تو یورپینز کو منوانا پڑے گا، یوکرینینز کو منوانا پڑے گا،
تو یہ کہاں بیٹھتی ہے بات اب تک میرے خیال میں ظاہر نہیں ہے کہ کہاں یہ بیٹھے گی بات. ٹھیک ہے. اینڈ وٹ اباؤٹ ٹیرف تھریٹ، اس کو کدھر گریڈ کرتے ہیں جو روس کے اوپر سینکشنز پابندیوں کے حوالے سے جو امریکہ کہتا ہے، تو روس کس پوزیشن پہ ہے کہ اس کو ایز اے تھریٹ لے گا؟ جی پوتن صاحب کی جو خواہش ہے یہ ملاقات کرنے کے لیے، اس کی سب میں اہم ریزن یہی ہے کہ وہ سینکشنز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. جو ٹرمپ صاحب نے تھریٹن کیا کہ ہم سینکشن لگا دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، اس کو وہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یہ ملاقات مانی ہے انہوں نے. اور اس ملاقات میں وہ اپنی یعنی کہ ریزننگ بتائیں گے، اور کچھ فلیکسیبلٹی انہیں بتانی پڑے گی پوٹن کو ٹرمپ صاحب کو منوانے کے لیے کہ سینکشنز نہ لگ جائیں روس کے اوپر. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پوتن کس قسم کی کنسیشنز دیتا ہے، کس قسم کی فلیکسیبلٹی بتاتا ہے، اور اس کو ٹرمپ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس سے اگر کچھ نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. یہ میرے خیال میں یہ سب چیزیں مذاکرات میں جب ہوں گی اس سے یہ پتہ لگے گا. ٹھیک.